اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق اللہ العظیم۔ عجیب درد کا رشتہ تھا کہ سب کے سب روئے، عجیب درد کا رشتہ تھا کہ سب کے سب روئے، شجر گرا تو پرندے تمام شب روئے۔ سامعین ذی قدر، میں آج جن جواہرات تکلم سے اپنے دامن گفتگو کو مزین کر کے لایا ہوں وہ ہے شجر کاری۔ سامعین دل نواز، شجر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی و مطلب ہے درخت۔ جب درخت کی بات ہو یا درخت کا ذکر ہو تو پھر سامعین مکرم میں اس درخت کا ذکر کیوں نہ کروں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قرب تھا۔ آپ کی پکار پر زمین چیرتا ہوا قدموں میں حاضر ہوا، صحابہ نے جسے اونٹ بنا کر جنگیں جیتی، جس کے وجود کے ٹکڑے قرآن کے کام آئے، تو تازگی میں جس نے آرام دیا، خشکی میں سکون بانٹا، موت کے بعد بھی وہ انسانیت پر احسان کر گیا۔ وہ پہاڑوں میں ایس دادا، میدانوں کا دل دادا اور راستوں کا فرشتہ دا ہے۔ اس کا تعلق سدرۃ المنتہا سے ہے، اس کی ٹہنیوں میں خوراک اگتی اور ڈالیوں پر رزق بولتا ہے۔ کوئل کی صدا، کبوتر کی بولی، طوطا و مینا کا عشق اسی سے وابستہ ہے۔ وہ چہچہاتے پرندوں کا مسکن اور اڑتے پرندوں کا نشیمن ہے۔ اس کا بچپن گلاب، اس کی اٹھان شمشاد، اس کی جوانی شیشم، اس کا حسن سکچین، اس کی چھاؤں برگد، اس کا قد سفیدہ، اس کی قیمت دیودار اور اس کی عظمت زیتون ہے۔ وہ فروٹ بھی ہے اور سایہ دار شجر بھی۔ مٹھاس کا ذکر آئے تو آم ترشی میں کنو اور مالٹا بن جائے، کبھی سیب بن کر نکھار بخشے تو کبھی امرود کا ذائقہ دے۔ اس کے پتے یاسمین ہوں، تنے کا ذکر آئے تو شاطیر اور جڑیں مسواک بن کر 70 گنا زائد ثواب کا باعث بنے۔ شبنم کی برستی بوندیں ہوں یا گرجتے بادلوں کی پھوار سب سے پہلے پر پھیلائے، استقبال کو بے چین دکھائی دے۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر قیامت نزدیک آ جائے تو آپ کے پاس درخت ہو تو اور درخت لگا دو۔ تم لگاتے چلو اشجار جدھر سے گزرو، تم لگاتے چلو اشجار جدھر سے گزرو، جو بھی اس کے سائے میں بیٹھے گا وہی دعا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔